اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو لوگ ابھی بلوغ کی عمر کو نہ پہنچے ہیں اور اسی طرح وہ غلام اور باندیاں جن کے تم مالک ہو، انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے پاس آنے جانے کے لیے اجازت لیں 3 وقتوں میں۔ ایک تو فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت دوپہر میں تم اپنے کپڑے کو اتار کر رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 تمہارے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے علاوہ وقتوں میں نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر، وہ بھی تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اور تم بھی ان کے پاس جاتے رہتے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اجازت طلب کریں، اسی طرح جیسے ان لوگوں نے اجازت طلب کی جو ان سے پہلے بالغ ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، حکیم ہے۔ اور وہ عورتیں جو اب نکاح کی توقع نہیں رکھتی ہیں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو، اپنی زائد کپڑے کو ہٹا دیں، بشرطے کہ وہ بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرنے والی ہوں، اور یہ کہ وہ پردہ کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے عفت و عصمت کو فروغ دینا اور بے حیائی، برائی کی روک تھام۔ اسی سلسلے میں ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں مختلف قسم کا حکم اس صورت کے اندر ملا، جن میں سے ایک بنیادی حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ پردے کا۔ اسی طریقے سے ایک حکم دیا گیا تھا پیچھے استیذان کا۔ کس چیز کا؟ استیذان، یعنی کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت طلب کر لو۔ آج کی آیتوں کے اندر پھر استیذان کے متعلق ہی 2-3 بحثیں کی گئی ہیں۔ اجازت کے متعلق ہی 2-3 بحثیں کی گئیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ پیچھے پردے کا حکم تھا، استیذان کا حکم تھا، اس میں یہ بات تھی کہ غیر محرم بالغ مردوں سے پردہ کرنا ہے، غیر محرم بالغ مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ ان کے بارے میں وہ تفصیل سے وہاں بیان آیا تھا کہ پردے کا 3 درجہ ہے، میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتلایا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کچھ واقعہ ایسا پیش آیا
کہ ایک تو وہ جو بالکل نابالغ بچے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اور اسی طریقے سے اس زمانے میں غلام اور باندی کا دور تھا، تو گھروں میں غلام اور باندیاں بھی ہوا کرتی تھیں، ان کا بھی آنا جانا بہت زیادہ گھر میں رہتا تھا۔ اسی کے ساتھ بہت سے وہ اقارب اور رشتہ دار ہوتے ہیں نابالغ قسم کے جو ہمیشہ آنا جانا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ ہندوستان جیسے ماحول میں تو اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ یہاں جوائنٹ فیملی کا کلچر ہے، ایک گھر میں 2 4 بھائیوں کی پوری فیملی بس رہی ہوتی ہے۔ تو بہت سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں یا بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا گھروں میں بڑا مسلسل آنا جانا رہتا ہے، وہ گھر کے نہیں ہوتے لیکن آنا جانا، ایک دوسرے کے کمرے میں جانا، ایک دوسرے کے روم میں جانا، ایک دوسرے کے گھر سے نکلنا جانا، کھیلنے کودنے، کھانا پینا، یہ بالکل روز کا معمول ہے نا۔ تو ایسے لوگوں سے کیسے پردہ ہوگا؟ واقعہ یہ ہوا کہ کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ ایسے بچے کچھ لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت ایسے وقت میں داخل ہو گئے کہ گھر کا آدمی، جب یہاں یہ تعریف آئی تھی، کیا نام ہے، پردے کا جب حکم آیا تھا، پیچھے تو بتلایا گیا تھا کہ گھر چونکہ انسان کا آرام کرنے کی جگہ ہے، سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے، تو وہاں انسان بہت بے تکلف ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنے گھر کے اندر بہت بے تکلف ہو کر رہتا ہے، بعض دفعہ بے تکلف ہو کر صرف اپنے جسم کے اوپر وہی کپڑا رکھتا ہے جو سطر کو چھپانے کے لیے کافی ہو، باقی زائد کپڑے اتار دیتا ہے گھر پہنچنے کے بعد۔ یہ آج کا بھی کلچر اور معمول ہے نا۔ اور جب گھر کے اندر ہے تو بیوی سے اختلاط، بیوی کے ساتھ رہنا سہنا، بہت طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا اس زمانے میں کہ ایسے لوگ گھر میں آ جاتے تھے، اجازت تو یہ لیتے نہیں تھے، اور اس حکم پر مکمل پابندی بھی ان کی نہیں تھی جو پیچھے آئی تھی آیت والی۔ تو بہت سی مرتبہ بہت سے لوگوں کو بہت ناگواری گزری کہ بھائی کوئی آدمی اپنے گھر میں، کہا نا اپنے گھر میں آدمی ہر طرح کا ہوتا ہے، بعض دفعہ آدمی اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہوتا ہے، بالکل ننگا ہوتا ہے، بہت طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہت سے بچے آ گئے یا اس طرح کے لوگ آ گئے اقارب محارم جن کا ہمیشہ آنا جانا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو بہت سی مرتبہ آر اور شرم آنے لگی ہے نا بھائی، کوئی کسی حالت میں ہے اور کوئی آ ٹپکا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ پیش اس زمانے میں آنے لگا ایسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو حکم دے دیا گیا کہ بھائی بغیر اجازت کہ آپ کو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آئی پیچھے۔ جب اس طرح کے واقعات آنے لگے تو اس موقع پر لوگ پریشان ہونے لگے کہ بھائی کوئی بھی آ جاتا ہے کمرے میں، کوئی بھی داخل ہو جا رہا، کوئی بچہ آ جاتا ہے، تو بچہ بھی سے بھی لوگ حیا کرتے ہیں، بچوں سے بھی تو لوگ حیا کرتے ہیں۔ اس بچے کے سامنے بھی انسان اس حالت میں آنا پسند نہیں کرتا جس حالت میں وہ اپنی تنہائی میں یا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑے مسائل کھڑے ہونے لگے، تو پھر ان آیتوں کا نزول ہوا۔ ان آیتوں کے اندر یہ بتلا دیا گیا کہ دیکھیے، ایک تو وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بالغ کا تو الگ مسئلہ ہے، جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے، ایک تو وہ اسی طریقے سے وہ غلام اور باندیاں جو جن کا تمہارے یہاں آنا جانا ہے، تمہاری ملکیتوں میں ہے، جو تمہارے یہاں رہتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اقارب اور محارم جن کے ساتھ ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا تمہارا گھروں کے اندر ہوتا ہے، ان کو بھی پابند بنایا گیا کہ دیکھیے آپ آنا جانا تو کر سکتے ہیں جب چاہیں، لیکن 3 وقت کو استثناء کر دیا گیا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں آنے کے لیے ان کو بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں آنے کے لیے ان کو بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ اب وہ 3 اوقات کیا تھے؟ کہا دیکھیے، ایک تو فجر سے پہلے کا وقت، انسان فجر سے پہلے اپنے گھر روم کے اندر یا اپنے گھر کے اندر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آرام کر رہا ہوتا ہے، غیر زائد ضروری کپڑے میں ہو رہا ہوتا ہے نا اس طریقے کا ماحول۔ تو ایک تو فجر سے پہلے اگر ان بچوں کو یا اس طرح کے نوکر چاکر جو گھر میں ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ بھی نابالغ، ان کو یا ایسے محارم کو اگر کسی کے گھر میں آنا ہے تو ان کو بھی اجازت طلب کرنی ہوگی۔ ایک تو فجر سے پہلے کا وقت، اور دوسرا وقت بتلایا جس وقت تم دوپہر میں اپنے کپڑے کو اتارتے ہو، یعنی ظہر کے بعد۔ ظہر کے بعد بھی عام طور پہ قیلولہ کا مزاج ہوتا ہے، وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا کپڑا جا کر بدل رہا ہوتا ہے، صرف سونے اور
لیٹنے کے کپڑے میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. تو اگر ظہر کے بعد ان اوقات میں جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، ان اوقات میں اگر ان بچوں کو بھی آنا ہے یا اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے محارم کو آنا ہے تو ان کو بھی اجازت طلب کرنی ہوگی. اور تیسرا وقت بتلایا عشاء کے بعد. عشاء کے بعد کا وقت دوسری طرح کا ہوتا ہے. انسان اپنا آرام کرنے کا، سونے کا، بے تکلف زندگی گزارنے کا مزاج میں رکھتا ہے. جو جس طرح انسان گھر کے باہر ہوتا ہے اس طریقے سے گھر میں تو ہوتا نہیں ہے. تو ان 3 اوقات میں پابند بنا دیا گیا کہ ان 3 اوقات میں اگر بچے بھی گھروں میں آنا جانا چاہتے ہیں، یا باندیا اور غلام آنا جانا چاہتے ہیں، یا وہ اقارب اور محارم جو بالکل محارم کے رشتہ دار ہیں، باپ بھائی اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں جو ہمیشہ گھر میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اگر ان اوقات میں سامنے آنا ہے تو ان کے لیے بھی یہ پابندی بنا دی گئی کہ یہ 3 اوقات میں اجازت لیں گے. فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد. یعنی یہ 3 اوقات لوگوں کے آرام کرنے کے، لوگوں کے بے تکلف رہنے کے، لوگوں کے سکون پانے کے، اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط کرنے کے اوقات ہوا کرتے ہیں. ایسے وقت میں آپ کسی کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو اجازت طلب کرنی ہے. یعنی عام لوگوں کو تو کسی بھی وقت کسی گھر میں جائیے گا آپ اجازت طلب کرنی ہے، لیکن جو گھر میں آنے جانے والے بچے ہیں ان کو بھی اس بات کا پابند بنا دیا گیا، جو نابالغ بچے ہیں یا اس طرح کے لوگ جن کا ہمیشہ گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، کہ بھائی دیکھو تمہیں بھی ان 3 اوقات میں اجازت لینی ہوگی. کہا گیا ثلاث عورات لکم، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں. یہ 3 اوقات وہ ہیں جب انسان بالکل پرائیویسی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے معاملات کو حل کر رہا ہوتا ہے. ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کہ ان کی آزادی میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد کہا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعد. ہاں، ان 3 اوقات کے علاوہ نہ ان پر کوئی تنگی ہے نہ تم پر کوئی تنگی. یعنی تم بھی بغیر اجازت کے آنا جانا کر سکتے ہو، بچے بھی تمہارے گھروں میں یا ایسے لوگ بھی تمہارے گھروں میں آنا جانا یا تمہارے کمروں میں جھانکنا یا داخل ہونا کر سکتے ہیں. یہ بالکل قرآن کریم دیکھیے آداب معاشرت سکھلا رہا ہے. گھروں میں رہنے کا طور اور طریقہ اور تہذیب اور کلچر بتلا رہا ہے. ہمارے یہاں کیا اتنا خراب ماحول ہو گیا ہے، مطلب وہ خود جن کپڑوں میں وہ ہوتے ہیں اپنے خاص بیڈ روم میں، ان کپڑوں سے نکل کے سڑک پر آ جائیں گے اب تو لوگ. ان کپڑوں میں ہاف پینٹ پہن کے دیکھیے گا آپ وہ آ کے ہال میں بیٹھے ہوئے. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کے یہاں گیا، تعزیت میں گیا. کبھی میں گیا نہیں تھا اس گھر میں، بہت دور سے کوئی تعلقات تھے. وہاں ایک نوجوان کا انتقال ہوا تو میں تعزیت میں گیا دوسرے شہر کے اندر. خاص طور پہ تعزیت میں ہی گیا تھا چونکہ بڑا حادثہ تھا ان کے یہاں. تو لوگوں کو پہچانتا نہیں تھا وہاں پہ، میں بھی، مجھے وہ اتنا چہرے سے لوگ پہچانتے نہیں تھے. تو ہم لوگ جا کر بیٹھ گئے ہال میں ہی، بات چیت ہونے لگی. صبح کا وقت تھا، یہی فجر بعد نکلا تھا، 7 ساڑھے 7 بجے پہنچا 8 بجے وہاں. اب دیکھتا ہوں وہ صبح تو فجر میں اٹھے نہیں ہیں، وہ تو لوگ اٹھتے ہیں 7 بجے 8 بجے. تو بھائی اگر آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا ہوا تو کام یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے روم میں باضابطہ اپنا ڈریس چینج کر کے آپ جائیں. اور میرے ساتھ خاتون بھی تھیں، ایک باضابطہ ہاف پینٹ پہنا ہوا بالکل جوان، مطلب شادی شدہ مرد، اور آ کے بالکل ہال میں پیر پہ پیر چڑھا کر بیٹھ گیا. اتنا مجھے بدنما معلوم ہوا کہ دیکھیے مطلب کوئی طور طریقہ تہذیب اور کلچر سے واقفیت ہی نہیں ہے. غیر محرم کے سامنے آنے سے پہلے سوچنا چاہیے پورے کپڑے میں بھی وہ ڈریس، وہ بنیان پہنے ہوئے، وہ سینڈو گنجی اور بدنما معلوم ہوتا ہے، پورا جسم معلوم ہوتا ہے کھل رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہاف پینٹ پہن کر آ کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہر گھر کا کلچر ہو گیا ہے. دیکھیے اسلام کتنا سکھلا رہا ہے، نابالغ بچوں کو منع کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اس طرح کے حالات میں کسی کے پاس جانا نہیں ہے، آنا نہیں. جو انسان کا پرائیویسی زندگی ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہوتا ہے بچے کسی وقت بھی روم میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں سب سے پہلے چھٹکی لگاتا ہوں، چاہے کوئی موسم ہو، کیونکہ بچوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، کوئی بتاتا ہے وہ ڈائریکٹ آ کر داخل ہو جائیں گے. اب آدمی کس حالت میں ہے، نہیں ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی آ گیا. تو پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے. اب کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ بھی اگر بچوں کی نظر آپ کی شرمگاہوں پر یا ستر کی جگہوں پر پڑ گئی تو بہت حیا معلوم ہوتا ہے انسان کو، اور بچوں کا بھی ذہن خراب ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. تو یہ کلچر اپنے گھروں میں دینا چاہیے. دیکھیے یہاں تو 3 وقت بتلا دیا، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد. یہ واقعتاً یہ 3 وقت ایسا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر گھروں میں وقت ہے، کچھ بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے وہ نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہے نا، آج کے دور میں نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہ دوپہر میں آ کر سوتے ہیں. اب آ کے 8-9 بجے وہ سو رہے ہیں، تو ان کے کمروں میں بھی آپ جب تک وہ سوئے ہوئے ہیں داخل نہیں ہونا چاہیے.
جب انسان کے آرام کرنے کا، سونے کا وقت ہے، جب وہ اپنے آپ کو سکون حاصل کرنے کا وقت ہے، اس وقت ان کے کمروں میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ معمول بنانا چاہیے کھکھار دیں آپ یا کھانس دیں، یعنی اپنے گھروں میں بھی آپ جائیے، اپنی یہاں تک میں نے پیچھے مسئلہ بتایا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس بھی جا رہے ہو تو ایک مرتبہ کھکھار دیجیے۔ آج کا دور بہت آسان ہے، ایک کال کر دیجیے میں آ رہا ہوں، ایک میسج کر دیجیے، ڈائریکٹ یوں ہی نہیں آدھا مکنا چاہیے، پتہ نہیں کون کس حالت میں ہے، کون کس حالت میں ہے۔ تو یہ ساری آداب معاشرت ہے جس کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ کہا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یعنی ان اوقاتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں آنے جانے میں کوئی گناہ یا کوئی تنگی نہیں ہے، بلکہ تم بھی ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو، وہ بھی ایک دوسرے کے پاس سامنے والے بھی آنے جانا کرتے ہیں۔ کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لیکن کتنا کھول کھول کر ایک ایک مسئلہ ہمیں اور آپ کو سمجھایا اور بتلایا جا رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ اللہ حکیم ہے نا، تو حکیم کا کام کیا ہوتا ہے؟ نفس دیکھ کر پہچاننا کیا کیا مرض ہے سامنے والے کے اندر، پھر اس کے لیے صحیح دوا کی تشخیص کرنی۔ تو یہ ساری اصل چیزیں بے حیائی کو روکنا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تیار ہو جہاں پاک دامنی کو، پاکیزگی کو، پردے کو اہم رکھا گیا ہو، آگے رکھا گیا ہو، بے حیائی اور برائی اور فحاشی اس طرح کی چیزوں سے روک اور تھامو۔ ان چیزوں کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے، اس لیے انہی چیزوں پر پابندی لگا دی گئی۔ کہا اس کے بعد آیت میں کہا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، یہ تو نابالغ کا حکم تھا، جب بالغ ہو جائیں گے فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تب یہ بھی اسی طرح اجازت لیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں، یعنی جس طریقے سے پہلے جو لوگ بڑے ہیں اور جو بالغ لوگوں کا جو حکم پیچھے آ چکا ہے کہ وہ کسی وقت بھی داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کریں گے، تو اب بچوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ میں نے بتلایا تھا آج کل تو لوگ بالغ ہونے کے بعد ہی 20-20 22 سال کے بچوں کو بچے نہیں سمجھتے، اور بچے گھر میں آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں کہا نہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تب وہ بھی اجازت طلب کریں جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں نے اجازت طلب کی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا، ساری حکمتوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اور ہے، اس کے بعد والی آیت میں بہت اہم بیان ہے، اہم حکم دیا گیا ہے آداب معاشرت سے متعلق، انشاءاللہ اس کا کل بیان آئے گا۔ ایک آیت اور اس کے اندر حکم دیا گیا ہے ایک خاص قسم کی عورتوں کے متعلق۔ عورتوں کے بارے میں مسئلہ کیا آیا تھا؟ پردہ کرنے کا حکم آیا تھا کہ وہ برقع یا چادر ڈال کر چلیں، یہ مسئلہ آیا تھا پیچھے، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، یعنی جن جن جگہوں پر زیور کا استعمال ہوتا ہے، زینت کا استعمال ہوتا ہے، ان جگہوں کا اظہار نہ کریں۔ اب کہا وہ عورتیں جو اب نکاح کی توقع نہیں رکھتی ہیں، یعنی عمر دراز عورتیں، عمر دراز عورتیں، بوڑھی عورتیں جو اب نکاح وغیرہ کی امید نہیں رکھتی ہیں، اب نکاح کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں رہتی، یا وہ عورتیں جن کو دیکھ کر اب لوگوں کا رجحان ان کی طرف نہیں ہوتا، یعنی عمر دراز عورتیں جو ہمارے اور آپ کے خاندان ہوا کرتی، ان کے بارے میں کہا گیا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، کہ ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑوں کو اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ زینت کا اظہار مقصود نہ ہو۔ کیا مطلب یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کی عمر کافی ہو گئی ہے، 60 70 75 80 کی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں گھروں میں، تو ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی بالکل برقع اور چادر ہمیشہ ڈال کر رہیں، بلکہ یہ جو زائد کپڑے ہیں نا، یہ تو زائد، ایک تو عام کپڑا ہے جو لوگ پہنتے ہیں گھروں کے اندر، پھر گھروں سے باہر نکلنے کے لیے حکم دیا گیا کہ چادر ڈھانپ کر، برقع ڈال کر نکلو، پردہ کر کے نکلو، تو ان پردے کے حکام سے یہ مستثنیٰ ہے، یعنی اس عمر کی عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی کیا کریں، پردہ کریں اور باضابطہ برقع وغیرہ ڈال کر رہیں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل میک اپ کر کے اور بناؤ اور سنگھار کر کے رہتی ہوں۔ ہوتا ہے نا بھائی کہ بھائی عمر تو کچھ بھی سے کچھ ہو گئی ہے، لیکن ماشاءاللہ پورا مینٹیننس میں لوگ رہتی ہیں اور ہر طرح کا
لباس ہر طرح کا بناؤ سنگھار اور زینت کی جو چیزیں ہیں اس کا استعمال کرتی ہیں، تو اگر ایسا کرتی، اگر اس کا اظہار اگر پتہ ہے کہ بھائی پردہ نہیں کریں گے لیکن اتنے اسٹائل میں رہیں گے اور چلیں گی، تو کہا ان کے لیے وہ یستعففن، ان کے لیے کیا بلکہ سب کے لیے کہا، یعنی اس شرط کے ساتھ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ برقع اور پردہ نہ کریں، اور اگر یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو ان کو یہ برقع اور پردہ کرنا ضروری ہے۔ آگے مطلب سمجھ میں، گھر میں اس طرح کی عورتوں کے لیے پردہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن ایک جملہ کہہ دیا، اگر یہ بھی پردہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ عورتیں بھی جو اس عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ اب ان کے طرف کسی کا رجحان نہیں ہوتا ہے اور اب ان کو نکاح وغیرہ کی امید بھی نہیں ہے، یہ اگر پردہ کریں تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، ورنہ ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ بغیر پردہ کے بھی رہ سکتی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آداب معاشرت کے متعلق 2-3 بنیادی مسئلہ، ایک تو 3 اوقات میں بغیر اجازت نابالغوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی، اور دوسری طرف کہہ دیا گیا کہ بالغ ہونے کے بعد اب انہیں بھی اسی طریقے سے رعایت لیں جیسے پہلے لوگ لے رہے تھے، اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ وہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ برقع وغیرہ کے بغیر بھی بغیر پردہ کے رہ سکتی ہیں، لیکن اگر زینت کا اظہار مقصود ہوگا تو پھر پردہ کرنا ہوگا، اور عام حالات میں ان کے لیے بھی پردہ کرنا بہتر ہے، لیکن اس درجے کا مؤکد یا تاکیدی یا لازمی حکم نہیں ہے جیسے دیگر غیر محرموں کے لیے پیچھے بیان آ چکا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا